ذکر یوم بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی سعادت مند ہے جس کو اللہ تعالی ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ ذکر و شکر یہ دو بڑی اہم چیزیں ہماری زندگی کی، اور دونوں کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور زبان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو زبان ہوتی ہے یہ دل کی ترجمان ہے۔ آپ کے دل میں جب شکر ہوتا ہے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا تعلق اور یاد ہوتی ہے تو آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا ذکر جس میں دل شامل نہ ہو، ایسے تسبیحات جس طرح کے عادت ڈال لیتے ہیں، وہ نتیجہ نہیں نکالتی جو نتیجہ دل کی توجہ کے ساتھ ذکر میں ہوتا ہے۔ پہلے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر زبان سے ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی کی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، اس کو اکثر یاد کرتا ہے۔ اور یہ بڑے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک عجیب برکت ہے کہ آپ ذکر کریں گے تو محبت ہوتی جائے گی، محبت ہوتی جائے گی تو ذکر کرتے جائیں گے۔ یہ عجیب ہے، اس میں عیاب اور ذہاب ہے۔ اور جب ذکر کرتے ہیں تو پھر محبت ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں وہ پہلے تکلفاً کرنی پڑتی ہیں، اور پھر چلتے چلتے وہ ایک حال بن جاتا ہے انسان کا۔ پہلے تکلفاً ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے حال بن جائے گا، پھر حال کے بعد وہ مقام بنتا ہے، کیونکہ حال بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حال ہے یحول کا معنی تبدیل ہونا، سال کو حول کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے، پھر نیا آتا ہے، پھر نیا آتا ہے۔ تو حال جو ہے، اس لیے حال مسافر کو بھی کہتے ہیں حدیث شریف میں کہ آیا پھر چلا گیا۔ لیکن پھر جب وہ حال ایک عرصے تک رہتا ہے تو پھر مقام بن جاتا ہے۔ مقام کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ابتداءً تکلفاً آپ ذکر شروع کریں گے، محبت ہوتی جائے گی۔ یا کسی اہل محبت کے پاس بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو محبت حاصل ہو گئی تو پھر آپ اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں۔ یہی اسلام اور ایمان کی ترتیب ہے کہ ایمان میں اگر جلا آ جائے تو اعمال پر آ جاتا ہے، جب اعمال شروع کر دے تو ایمان میں جلا پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں ایمان و اسلام کا ظاہر اور باطن کا تعلق ہے۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے۔ تو اگر باطن میں قوت آ جائے، جیسے صحابہ کرام کو رسول اللہ کی صحبت تھوڑی سی ملتی تھی لیکن اس سے ان کے دل میں اتنا قوی ایمان ہو جاتا تھا کہ وہ ہر قسم کے عمل پر آ جاتا۔ اور ایک آپ اعمال پر آ جائیں، تکلفاً شروع کر دیں نماز روزہ، تو آہستہ آہستہ آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ کی یاد جو ہے، اس سے انسان کے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی جاتی ہے تو پھر ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے جو ذکر ہوتا ہے ایک چیز کے حصول کے لیے، اور بعد میں جو ذکر ہوتا ہے پھر لذت اور مزے کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک شیء کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے، کسی نے کہا حضرت اب اس کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کا تو اب دل ذکر کرتا ہے۔ ایسوں کی تو باہر بھی آواز آ جاتی تھی کہ دل میں اللہ کی آواز آ رہی ذکر کی۔ کئی بزرگوں کا سنا سینے قریب دل کا، تو ڈاکٹر جو نا وہ اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، دھک دھک آتی ہے تو اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ تو فرماتے بھائی یہ اسی نے تو اسی کام پر لگایا ہے، یہ ہماری محسن ہے، اب اس کو مزے کے لیے ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، پہلے تکلف کے لیے لیتے تھے، لیکن یہ ہماری محسن ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کو، کیونکہ انسان ہاتھ میں تسبیح آئے تو کچھ نہ کچھ تو زبان سے پڑھنا شروع کر دے گا نا۔ اس لیے
دونوں نعمتوں کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے، زبان بھی ذاکر ہو جائے، دل بھی شاکر ہو جائے، زبان بھی شاکر ہو جائے. یاد رکھیں، ذکر اور ذکر پر بھی شکر ادا کریں. یہ اللہ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. یہ جتنا آسان میں جیسے اللہ میں نے کتنی آسانی سے آپ بھی کہہ لیں گے، اتنا آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا پوری دنیا کہہ لیتی، لیکن نہیں. بڑے بڑے محروم ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں. ہم سے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے ہر طرح اچھے ہیں، لیکن لفظ اللہ ان کی زبان پر نہیں ہے، کلمہ ان کی زبان پر نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ابن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا، بہت سخی انسان تھا اور بہت خرچ کیا کرتا تھا اور بہت کچھ اس کے دنیاوی اعتبار سے فضائل تھے، اچھی چیزیں. تو پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ کے نزدیک کیا ہوگا. فرمایا کہ بہت سخی تھا، بہت مخلوق کی خدمت کی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ چیزیں اس کے کام آنے والی نہیں. فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت دی، ہمیں دی ہے، اس نعمت کے استعمال کی ضرورت ہے. اللہ کی یاد کی نعمت، ذکر اذکار کی نعمت، ایمان کی نعمت، کلمے کی نعمت، اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نعمت اس لیے دی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کا نام ایک ایسا ہے، خالی زبان سے کہنے سے اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ورنہ دنیا میں آپ کس چیز کا نام لیتے رہیں، نتیجہ نہیں نکلے گا. میں اے سی کرتا رہوں، 10 تسبیح پڑھ لو تو اے سی بننے والا نہیں ہے. روپے کرتے تو روپے بننے والے نہیں ہے. اللہ کا نام ایسا ہے، آپ زبان سے کوئی بھی اللہ کا نام نکالتے ہیں، اس کا فوری طور پر دنیا میں بھی نتیجہ نکلتا ہے، آخرت میں بھی نکلتا ہے. اللہ کا نام ایسا پیارا نام. سبحان اللہ کہتے ہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ کہتے ہو، خود اللہ کی ذات کا قرب محسوس ہوتا ہے انسان کو. تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں،
ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مکر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس سادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ایک تصویر اس میں لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، یہ تصور کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان ہے، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان۔ ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری بستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت وقلبنا كما أنت فإنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما. ہمارے بال بچوں کو اللہ والا فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مقربین بارگاہ فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کی شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام اہل ایمان کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر کے معاملے فرما. یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. یا اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان میں ہر طرح کی ترقیات پیدا فرما. یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹ اور شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. جو نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما. یا اللہ
یا اللہ اس ادارے کو، اس کی خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مفتی نیاز منزل برنے یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ یا اللہ خیر و برکت والی اس کی تعمیر فرما، ادارے کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، اور دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہنوں کی جو حاجت، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔